جمعہ کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر 6 کام کیا کرتے تھے۔ ان کاموں کو سر انجام دینا سنت رسول ہے اور ان پر عمل کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، چونکہ جو طریقے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے وہی طریقے اپنانا ہمارے لیے دونوں جہان کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ گفتگو صرف ایک عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوبصورت یاد دہانی اور دعوت عمل ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ اگر یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے تو نہ صرف ہمارا جمعہ بلکہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جمعہ کے دن مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور خطبہ بھی سنتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم جمعہ کا دن بالکل اسی طرح گزارتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے؟ کیا ہمارا جمعہ محض ایک رسمی عبادت ہے یا سنتوں سے سجا ہوا یہ خاص دن ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ کا نور، برکت اور بخشش چھپی ہوئی ہے، اور یہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کا راستہ بھی ہے۔ مگر یہ سب نعمتیں ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اسی راستے پر چلیں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے ایک روشن چراغ ہے، اور جمعہ کے دن کے اعمال تو خاص طور پر برکتوں کا خزانہ ہے۔ آج ہم آپ کو انہی کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ یہ اعمال حدیث سے ثابت ہیں اور ان پر عمل کرنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار ہے۔ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے وہ اپنی زندگی کا رشتہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو سنتوں پر چلتا ہے وہی سچا امتی کہلانے کا حقدار ہے۔ یہی راستہ حوض کوثر تک لے جاتا ہے، یہی عمل شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے۔ آج کی یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں اپنانے کے لیے ہیں۔ پہلا عمل، محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے ان اعمال میں سے پہلے عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ عمل بظاہر بہت سادہ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہمارے ایمان، سلیقے اور سنت رسول کا آئینہ دار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اپنی ظاہری صفائی اور بناؤ سنگار کا خاص خیال رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو تو پاک صاف اور باوقار ہو کر آئے۔ میرے عزیز بھائیوں، داڑھی اور مونچھوں کو درست کرنا صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ یہ سنت سے گہری محبت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو مرد کی عزت اور وقار کی نشانی قرار دیا اور مونچھوں کو چھوٹا رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ مسلمان کی پہچان بھی صاف رہے اور صفائی بھی برقرار رہے۔ جمعہ کے دن اس سنت پر عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اس دن جب فرشتے بھی ہمارے اعمال لکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، دراصل انسان کی فطری صفائی کا حصہ ہے۔ ناخنوں کی صفائی انسان کو گندگی اور بیماریوں سے بچاتی ہے، دل سے غرور کو ختم کرتی ہے اور عبادت میں دل لگاتی ہے۔ جب کوئی بندہ جمعہ کے دن ناخن تراش کر اور ہاتھ صاف کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، میں تیرے حضور پاک صاف ہاتھوں اور سچی نیت کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔
یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چھوٹا عمل بھی امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ صفائی ستھرائی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین صرف نماز روزے تک محدود نہیں، بلکہ صفائی اور سلیقہ بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اس سنت کو اپناتا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت دیتا ہے، اور یہی محبت قیامت کے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے گی۔ دوسرا عمل، محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے دوسرے مبارک عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی تازگی اور سکون دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ امت جب اس عظیم دن اللہ کے گھر جائے تو وہ پوری پاکیزگی، طہارت اور عزت کے ساتھ جائے۔ جمعہ کا غسل صرف جسم دھونے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کو عبادت کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جمعہ پورے ہفتے کا سب سے معزز دن ہے۔ وہ دن جس میں پوری امت ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی تعریف کرتی ہے، درود شریف پڑھتی ہے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ ایسے دن غسل کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت سے پہلے ظاہری پاکیزگی اختیار کرنا دل کی پاکیزگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب جسم صاف ہوتا ہے تو دل میں بھی نرمی آتی ہے، اور جب دل نرم ہو تو دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے غسل کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ بعض احادیث میں اسے واجب کے قریب درجہ دیا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نماز کے مجمع میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی حکمت بالکل صاف ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان غسل کر کے مسجد جاتا ہے تو وہ نہ صرف خود پاک صاف ہوتا ہے بلکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آرام کا باعث بنتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے تو وہ صرف جسم کا میل کچیل نہیں اتارتا بلکہ وہ پورے ہفتے کی سستی، غفلت اور تھکن کو بھی پانی کے ساتھ بہا دیتا ہے۔ وہ ایک نئے جذبے، نئی نیت اور نئی امید کے ساتھ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ حالت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا عمل، محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے ان بابرکت والے اعمال میں سے تیسرے عمل کا ذکر کرتے ہیں جو دیکھنے میں تو چھوٹا ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسواک فرمایا کرتے تھے۔ یہ صرف دانتوں کو صاف کرنے کا ایک طریقہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی پیاری سنت تھی جس میں پاکیزگی، عبادت کی تیاری اور اللہ کی خوشنودی، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسواک وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بہت اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنی امت پر سختی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض کر دیتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، جمعہ جیسے بڑے دن، اس کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن مسواک کرنا گویا اپنی زبان اور سانسوں کو اللہ کے ذکر کے لیے پاک کرنا ہے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ ایک بڑے اجتماع کا حصہ بنتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ آپ کی سانس
آپ کی خوشبو اور آپ کا انداز کسی دوسرے کے لیے ناگواری کا سبب نہ بنے۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، بدبو کو دور کرتی ہے اور انسان کو عبادت کے محفل کے لائق بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن مسواک کا فائدہ صرف ظاہری نہیں ہے، اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ جب بندہ مسواک کرتا ہے تو وہ دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بھی پاک رکھے گا، کیونکہ اب یہ زبان اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور درود شریف کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یہ ایک خاموش وعدہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن مسواک کی سنت کو اپناتا ہے وہ نہ صرف صحت پاتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار بنتا ہے، اور یہی محبت قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ چوتھا عمل۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعے کے چوتھے عمل کی طرف آتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے ماحول کو پرسکون اور معطر بنا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور جمعہ کے دن اس کا خاص اہتمام کرنا اس بات کی نشانی تھا کہ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں بلکہ عزت، محبت اور خوبصورتی کا دن ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف روح کی پاکیزگی نہیں سکھاتا بلکہ جسم، کپڑوں اور ماحول کی صفائی کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ خوشبو لگانا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عطر لگاتے تھے تو اس میں امت کے لیے یہ پیغام ہوتا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں بہترین حالت میں حاضر ہونا بندگی کا اصل حسن ہے۔ خوشبو کا اثر صرف لگانے والے تک نہیں رہتا بلکہ وہ پوری محفل کو مہکا دیتا ہے۔ ایک خوشبودار مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ راحت اور سکون لے کر آتا ہے اور دوسروں کے لیے پریشانی کے بجائے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ کسی مسلمان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور جمعہ کے دن خوشبو لگانا اسی تعلیم کی ایک بہترین مثال ہے۔ خوشبو کا ایک گہرا روحانی پہلو بھی ہے۔ جب بندہ عطر لگاتا ہے تو وہ صرف اپنے جسم کو نہیں مہکاتا بلکہ وہ اپنے دل میں یہ نیت بھی تازہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق، اپنے بول چال اور اپنے اعمال کو بھی خوشبودار اور اچھا بنائے گا، کیونکہ جو شخص باہر سے تو خوشبودار ہو لیکن اس کا اخلاق اچھا نہ ہو وہ سنت کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ سکا۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن خوشبو لگانے کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ پانچواں عمل۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے پانچویں عمل کا ذکر کرتے ہیں جو انسان کے ظاہر، اس کی نیت، اس کے دل کے احترام کو ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے سب سے بہترین اور صاف ستھرا لباس پہن کر نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ جمعہ صرف ایک فرض ادا کرنے کا دن نہیں بلکہ یہ ادب، وقار اور تعظیم کا دن ہے۔ لباس انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دکھاوے کو پسند نہیں فرمایا لیکن صفائی، سادگی اور خوبصورتی کو ہمیشہ سراہا۔ جمعہ کے دن اچھا لباس پہننا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار ہے۔ قرآن پاک بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم عبادت کے لیے جاؤ تو اپنی زینت، اچھے کپڑے اختیار کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو جمعہ کے دن خاص طور پر پورا کر کے دکھایا۔
جب ایک مسلمان صاف ستھرا اور سلیقے والا لباس پہن کر مسجد جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ یعنی اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ اسی احساس سے نماز میں دل لگتا ہے، دل میں عاجزی آتی ہے اور عبادت کا ایک الگ ہی لطف حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کی عبادت محض ایک رسم نہ بن جائے بلکہ وہ پورے شعور اور ادب کے ساتھ ہو۔ اچھے لباس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگا یا قیمتی ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ کپڑے پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں اور باوقار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کو اپنایا، مگر جمعہ کے دن اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہنے۔ یہی وہ خوبصورت توازن ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن اچھا لباس پہننے کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے رحمت کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ چھٹا عمل، نماز جمعہ کے لیے جلدی اور شوق سے مسجد جانا۔ محترم ناظرین، ہم جمعہ کے ان نورانی اعمال میں سے چھٹے اور آخری عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو پچھلے تمام اعمال کو مکمل کرتا ہے اور ان کا مقصد واضح کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لیے خاص تیاری، شوق اور دلی محبت کے ساتھ مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد جانا صرف چل کر پہنچ جانا نہیں تھا بلکہ ایک شعوری سفر ہوتا تھا جس میں دل، نیت اور عمل سب شامل ہوتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کی نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا سماجی اور دینی اجتماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے مسجد جلدی تشریف لے جاتے، خطبے کو پوری توجہ سے سنتے اور امت کو یہ پیغام دیتے کہ جو شخص جمعہ کو معمولی سمجھ لیتا ہے وہ بہت بڑی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے لیے خاص تیاری کرنا دراصل اللہ کے حکم کی تعظیم ہے اور اللہ کے احکام کا احترام کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ شوق کے ساتھ جمعہ کے لیے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں دنیا سے زیادہ آخرت کی قدر ہے۔ جب بندہ جمعہ کی اذان سنتے ہی اپنے سارے کاروبار اور مصروفیات چھوڑ دیتا ہے اور مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، تیرا حکم میرے ہر کام سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ جمعہ کا یہ اہتمام صرف مسجد پہنچنے تک نہیں ہے بلکہ خاموشی، توجہ اور ادب کے ساتھ خطبہ سننا بھی اسی کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران بالکل خاموش رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ جمعہ کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ دین کی ہدایت اور سیکھنا بھی ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن شوق، ادب اور مکمل تیاری کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائے گا انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ جمعہ صرف 7 دنوں میں سے ایک دن نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہترین موقع ہے، ایک روشنی ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگر ہم ان 6 سنتوں کو اپنے جمعہ کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمارا جسم، دل اور روح پاکیزہ ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا سچا ثبوت بھی سامنے آئے گا۔ آئیے اس جمعہ اور آنے والے ہر جمعہ کو ہم اپنے آپ کو انہی سنتوں کے مطابق ڈھالیں، صفائی کریں، غسل کریں، مسواک کا استعمال کریں، خوشبو لگائیں، صاف لباس پہنیں اور نماز جمعہ کے لیے جلدی اور شوق سے مسجد جائیں۔ اس طرح ہم اپنے رب کی عبادت کو سچی نیت، عاجزی اور ادب کے ساتھ ادا کر سکیں گے اور قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے قابل بنیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم جمعہ کے دن کی ان 6 پیاری سنتوں پر بات کی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لازمی حصہ تھی۔ اگر آپ کے دل کو یہ پیغام اچھا لگا اور آپ نے ان اعمال کی اہمیت کو سمجھا ہے تو ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آئیے جمعہ کی سنتوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں برکت، نور اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے، ہماری زندگی اور رزق میں برکت ڈال دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔